اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 2-3 اہم موضوع ہیں جن پہ بات کروں گا، اور سب سے خطرناک موضوع یہ ہے کہ ایک کالعدم تنظیم کا لیڈر ہے، سربراہ ہے، جو انتہائی مطلوب لوگوں میں شامل ہے، جو پاکستان میں پولیس کو اداروں کو انتہائی مطلوب ہے۔ وہ اس وقت اپنے 3,000 کے قریب جنگجوؤں کے ساتھ عمران خان کی حفاظت پہ مامور ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے خطرناک شخص ہے عمران نیازی، اور اس کے پیچھے کتنی خطرناک طاقتیں ہیں کہ عدالتیں بھی بے بس، فوج بھی بے بس، گورنمنٹ بھی بے بس، عوام بھی بے بس، اور عوام اس قدر بیوقوف عوام کے عوام پھر بھی اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ بھائی 4 سالوں میں اس نے کیا کیا ہے، سوائے اس کے کہ قرضے ڈبل کر دیے ہیں۔ ایک اینٹ کہیں نہیں لگائی ہے، 75 سال کے قرضوں کو 4 سال میں ڈبل کر دیا۔ کے پی کے میں 10 سال حکومت کی، 1 روپے کا کام نہیں کیا۔ وہاں 8 ارب کا قرضدار تھا صوبہ، اس وقت 980 ارب کا قرضدار ہے۔ یہ پیسہ کہاں گیا؟ تو اس پہ بات ہوگی اور بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ سب سے پہلے وہی بات کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں سب سے سینئر صحافی ہوں۔ 1975 میں نے اپنی صحافت کا آغاز نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھنے سے کیا تھا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ تو ابھی الحمدللہ اتنا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے سب کچھ دیا ایمانداری کے ساتھ۔ ایمانداری کے ساتھ کیا جائے نا تو سکون سے، ابھی میں 75 سال کے، یہ 1 جنوری کو میں اپنی 75ویں سالگرہ منا چکا ہوں۔ الحمدللہ میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ اس کا مالک کا کرم ہے۔ اور کیوں نہیں ہے کہ میں نے نہ اپنے جسم میں حرام ڈالا ہے، نہ اپنی اولاد کو کھلایا ہے۔ جو انجانے میں ہو جائے، جان بوجھ کے نہ کیا جائے، انجانے میں ہو جائے یا ناسمجھی میں ہو جائے، اس کی وہ معافی دے دیتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کے کیا جائے نا، اس کی وہ سزا دیتا ہے۔ تو میں ہر وقت یہی دعا کرتا رہتا ہوں، یا اللہ جو کوئی جانے انجانے میں بھی غلطی ہو جائے اس کی بھی معافی دے دے۔ ان لوگوں کو کوئی خوف ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے وہی اپیل کروں گا کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، سب سے سینئر صحافی ہوں، اور یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور پوری ویڈیو دیکھا کریں، اور جو اشتہارات چلتے ہیں ان کو سکپ نہ کیا کریں، وہی ہوتے ہیں انکم کا ذریعہ۔ تو کوشش کیا کریں، کچھ سیکنڈ کے لیے 5-10 سیکنڈ کے لیے چلتے ہیں، ان کو دیکھ لیا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں، اور غور سے دیکھنے کے بعد سمجھا کریں، اپنے بچوں کو سمجھایا کریں۔ خدا را اس ملک کا سوچیں، نہ نواز شریف کا سوچیں، نہ شہباز شریف کا سوچیں، نہ کیا نام ہے یہ زرداری کا سوچیں، نہ بلاول کا سوچیں، نہ فضل الرحمان کا۔ صرف اس ملک کا سوچیں، اور اپنے دین کا سوچیں، اپنے ایمان کا سوچیں۔ تو اس ملک کا سوچیں، ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ ملک کی قدر پوچھنی ہے نا تو ان سے پوچھو جو کہ کشمیر میں ہے۔ تو میری پھر وہی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والوں سے جن کے واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں ان سے سبسکرائب کروایا کریں، اور میری ویڈیوز کو آگے گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، تو تاکہ ہر آنے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں اصل موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ موضوع ہے کہ دیکھیں،
ایک انتہائی مطلوب شخص جو گورنمنٹ آف پاکستان کو مطلوب ہے، جو دھماکوں میں ملوث تھا، اسکول کے آرمی پبلک اسکول میں ملوث تھا، اور جس نے سوات میں جو آپریشن ہوا تھا اس میں بھی مطلوب، انتہائی مطلوب شخصوں میں یہ بھی شامل تھا، یہ اس وقت فرار ہو گیا تھا افغانستان۔ اب افغانستان سے زمان پارک عمران خان کے گھر تک کیسے پہنچا ہے، یہ خان صاحب عوام کو بتائیں، اور یہ اس گھر میں کیا کر رہا ہے یہ بھی خان صاحب بتائیں لوگوں کو۔ اور وہ جو 3,000 کے قریب اس کے ساتھ جنگجو ہیں جو کہ امریکہ سے ٹرین شدہ لوگ ہیں، یہ امریکن پالیسیوں کا ہی حصہ ہے، یہ عالمی طاقتوں کا ہی حصہ ہے، جو ملک میں کھلواڑ یہ ہو رہا ہے یہ عوام کو اور اداروں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھو، خدا کے لیے سمجھو اس کو، بعد میں پچھتاؤ گی جب، جیسے شام پچھتا رہا ہے، جیسے عراق پچھتا رہا ہے، جیسے لیبیا پچھتا رہا ہے، ایسے ہی تم لوگ بھی پچھتاؤ گے۔ سعودیہ پچھتا رہا ہے، سعودیہ بھی اندر سے تباہ ہو چکا ہوا ہے، وہ جیسے پچھتا رہے ہیں ایسے ہی آپ لوگ بھی بعد میں پچھتاؤ گے، تو کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، اپنے اندر عقل پیدا کرو، سوچو کہ کل ایک حافظ قرآن بندہ جنرل عاصم منیر، ہمارا کمانڈر آرمی کا، جو اپنے آپ کو سیاست میں کبھی اس نے ملوث کیا ہی نہیں، اس نے بلکہ اس نے اور جنرل باجوہ نے آخر میں کچھ نیکی کا کام کیا تھا کہ فوج کو ایک غیر سیاسی کر دیا تھا، اور یہ عاصم منیر تو شروع سے ہی غیر سیاسی ہے، اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو پھر کیوں فیصل آباد میں پی ٹی آئی والوں نے یہ نعرے لگوائے ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے نعرے لگوائے ہیں کہ کیا نام ہے، عاصم منیر، نعوذ باللہ، عاصم منیر کتا اور کے نعرے لگے ہیں، پھر جنرل باجوہ کتا کے نعرے لگے ہیں، پھر یہ پاکستان کو اگر عمران نہیں ہوگا تو پاکستان بھی نہیں ہوگا، اس قسم کے نعرے کیوں لگانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مطلب عوام کو اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کر کے اور عوام اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ یہ غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، یہ اس کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہیں۔ وہ امریکہ کیسے مرچیں لگی ہیں، وہ کیوں بولا ہے؟ امریکہ کو کیا اختیار ہے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا؟ اس کا وہ کیوں بولا ہے، اس نے عمران کی حمایت کی ہے کہ عمران کو نہ گرفتار کیا جائے؟ کیوں بھائی؟ امریکہ میں وہ اگر وہ گرفتار کرتے ہیں تو جو عدالتوں کا کام ہوتا ہے وہ عدالتوں کو کرنے دیا جائے، جو قانون، ساری دنیا گرفتار ہوئی، شہباز شریف گرفتار ہوا، نواز شریف گرفتار ہوا، زرداری اب تک زرداری کی بہن بیماری کی حالت میں اسپتال سے گھسیٹ کو اس کو لے گئے تھے، اس وقت یہ سوئے ہوئے تھے، تو خان کو کیا تکلیف ہے جیل میں جاتے ہوئے؟ کیا یہ آسمانوں سے اترا ہوا ہے؟ صرف اس لیے یہ جیل نہ جائے کہ اس کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہیں، یہ غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، اس وجہ سے یہ جیل نہ جائے؟ یہ انشاءاللہ وہ جو اوپر ذات پاک بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کی پکڑ میں آ چکا ہوا ہے، اب یہ جیل بھی جائے گا اور ذلت کی زندگی گزارے گا، اس کے نصیب میں اللہ نے ذلت لکھ دی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں یہ جو تین، اچھا میں کل بھی میں نے ایک آج دوپہر کو بھی جو لوڈ کی تھی نا ویڈیوز، سوری کل لوڈ کی تھی، اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ عمران خان پہلے اریسٹ ہو چکا تھا، اور جزیرہ ٹی وی نے، اور اس وقت تک کوئی اس کے ساتھی نہیں آئے تھے، جب اس کو اریسٹ کیا تھا نا رینجرز نے، ایک ہاتھ کو انہوں نے ہتھکڑی لگا دی تھی، ایک ہاتھ اس کا خالی تھا نا، تو اس وقت اس کے وہ ساتھی ابھی تک نہیں پہنچے تھے، 20-25 وہ اندر موجود تھے، جو وہ افغانستان سے ٹرین شدہ کمانڈو وہ موجود تھے، انہوں نے رینجرز والوں کو اسلحہ رکھا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مار دو ہمیں لیکن بچ تم بھی نہیں سکو گے، باہر ہماری نفری پوری موجود ہے۔ پھر خیر انہوں نے وہ کچھ نے وہ جب انہوں نے اسلحہ تان لیا، پھر بھی انہوں نے اس کو ایک ہاتھ کو ہتھکڑی لگا لی اور دوسرے کو لگانے لگے، تو اس نے اتنا گولیوں کا پورا پھکا نکال کے نا جلدی سے منہ میں ڈال لیا کہ بھائی میں خود یہ زہر، چوہے مار زہر کی گولیاں تھیں جو میں نے کھا لی ہیں، اور اب میں مر کے تم لوگوں کے متھے لگ جاؤں گا، اور تم یہ جو 200 بندے اندر آئے ہو نا، تم یہ 200 کے 200 ہی پھنس جاؤ گے، میں ابھی کچھ دیر بعد فوت ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ڈر کے نہ تو فوری طور پہ ہتھکڑی کھولی جو ایک ہاتھ کو لگی ہوئی تھی، اور وہ پیچھے کی طرف بھاگے،
تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ خان صاحب نے فراڈ کیا تھا، وہ جعلی گولیاں تھیں، وہ کوکین کے یا نشے کی بھی اتنی نہیں ہوتی، وہ جعلی گولیاں تھیں، اور یہ ایک پلان کے تحت ہوا تھا سب کچھ، کہ بھائی اگر اریسٹ ہوتا یہ میں پلان کروں گا، اور اس کے بعد پھر فوراً اس نے فون کھڑکائے ادھر ادھر، پھر وہ اس کے جو بندے ادھر ادھر جو افغانی چھپے ہوئے تھے نا، دہشت گرد، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، ادھر 3,000 کے قریب بندہ ہو گیا، اور پھر یہ جو ان کا سربراہ ہے نا، اس کا نام بھی میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، نام بھی پتہ ہے مجھے، بڑی بڑی داڑھی میری طرح رکھی ہوئی ہے، تو یہ انتہائی مطلوب آدمی ہے، اور دہشت گردوں کا ٹولہ پورا اس وقت موجود ہے زمان پارک میں عمران کے پاس، مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں پاکستان میں ہو رہی تھی، اس کے پیچھے عمران نیازی ہی تھا، اب صاف ظاہر ہو گیا نا، کھل کے سامنے آ گیا ہے، اس کے گھر سے ہی بندے پکڑے گئے ہیں، برآمد ہو گئے ہیں، کہ بھائی یہ دہشت گردی کی تنظیموں کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، مطلب یہ پشاور جب وہ آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی خان صاحب نے ہی کروایا تھا، اپنا دھرنا ناکام ہو گیا تھا، اس سے جان چھڑانے کے لیے معصوم بچوں کو قربانی کا بکرا بنایا، اور جائل پی ٹی آئی والوں یہ دیکھو اور سوچو، دماغ کو استعمال کرو، کہ کدھر یہ جو نوجوان جاہل نسل ہے نا، ان کو کہہ رہا ہوں سوچو اور سمجھو کہ یہ بندہ کس طرف لے کے جا رہا ہے تم لوگوں کو، یہ ہماری آرمی اور تم لوگوں کو لڑانا چاہ رہا ہے، کبھی بھی آرمی کے خلاف نہ ہونا، آرمی کے خلاف ہوگے تو تم لوگوں کا بھی وہی اشر ہو جائے گا جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، جو آج شام میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ، جو لیبیا میں ہوا ہے، جو عراق میں ہوا ہے، تو اس ملک کی قدر کرو، یہ فوج ہے تو ہم بھی ہیں، فوج نہیں ہوگی، ان کا یہ عالمی طاقتوں کا منصوبہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، میری بات خدا کے لیے میری بات سنو، سمجھو، دیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں 75 سال کا بزرگ بندہ ہوں، بابا ہوں، میری ٹانگیں قبر میں میں کیوں جھوٹ بولوں گا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں پوری تحقیقات کرنے کے بعد بات کرتا رہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا رہتا ہوں، میں انتہائی 100% تحقیق کرنے کے بعد پورے پروف میرے پاس موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد میں بات کرتا رہتا ہوں، ابھی زمان پارک میں اگر آرمی حملہ کرتی ہے نا، تو وہ سارے کے سارے دہشت گرد آرمی کے، اچھا ان کے پاس اسلحہ کون سا ہے، اتنا جدید اسلحہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے مشکل سے فوج کے پاس بھی ہوگا، ان کی جو رائفلیں ہیں نا، وہ ان کے اوپر جو دوربینیں لگی ہیں، وہ دیوار کی دوسری طرف بھی دیکھ لیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس جو وہ ہوتا ہے نا، جو فوجی جس کے ہاتھ میں وہ گن ہوتی ہے، وہ اس میں اس طرح کا سسٹم فٹ کیا ہوا کہ اس کی فنگر پرنٹ سے وہ اس کا لاک کھلتا ہے، اس کو دوسرا بندہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور یہ اتنا جدید اسلحہ ان کے پاس کہاں آیا، وہی عالمی طاقتوں نے دیا جو ان کے پیچھے ہیں، تو کل دیکھیں زمان پارک میں کیا کیا ان لوگوں نے، پولیس کے نہتی پولیس کے اوپر ظالموں نے اس طرح حملے کیے ہیں، گلیلوں سے حملے کیے ہیں، ان میں بنٹے ڈال کے حملے مارے ہیں، اور پھر یہ جو بم یہ مارے گئے ہیں، کیا نام ہے، پیٹرول بم، یہ پیٹرول بم عام ورکر نہیں بنا سکتا، یہ ٹرین شدہ وہی بندے، وہی دہشت گرد جو اندر موجود ہے، وہ بنا کے ان کو دے رہے ہیں، اور یہ جاہل عوام اپنی ہی پولیس پہ، اپنی ہی فوج پہ، اپنے ہی رینجرز پہ، اپنے ہی اداروں پہ چلا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ بکاؤ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شعور دے، عقل دے کہ یہ ملک کا سوچیں، خان کا نہ سوچے، خان کے بیوی بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس نے بھی بھاگ جانا ہے ادھر ہی، اور پیچھے تم لوگ انڈیا کے رحم و کرم پہ آ جاؤ گے، انہوں نے 4 ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے نا 4 ملک کمزور سے بنا کے انڈیا کے ماتحت کر دینے ہیں، ایٹمی وہ جو ہے نا سارا سامان اٹھا کے انڈیا کے والے کر دینا ہے، پھر بیٹھے روتے رہو گے تو ابھی بھی عقل ہے، ابھی بھی عقل کر لو، سمجھو، سوچو، دیکھو کہ بھائی ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے، ساری عدالتوں میں عمران کے حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو بلا ضرورت ریلیف دے رہے ہیں، اور پھر بھی یہ کیوں نہیں پیش ہو رہا ہے، اس کا منصوبہ پیش ہونے کا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری پیچھے اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں کہ میں یہ نہ تو عدالتوں میں پیش ہوگا، نہ اس کا کام ہی ہے انتشار پھیلانا، فوج کو اور عوام کو لڑانا، اور ملک کو ڈیفالٹ کرنا، ملک کو تباہ کرنا، ملک کے 4 چھوٹے ٹکڑے کرنا، یہ اس کا منصوبہ ہے، ان جاہلوں کو اتنی عقل نہیں، اتنا دماغ استعمال نہیں کرتے ہیں کہ کشمیر اس کے دور میں انڈیا کے والے ہوا ہے،
IMF کے والے اسٹیٹ بینک اس کے دور میں ہوا ہے، جو ڈالر بے قابو ہوا ہے تو اس کے دور میں ہوا ہے، یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے یہ اس کے دور میں آیا ہوا ہے۔ ورنہ جب نواز شریف نے حکومت چھوڑی تھی نا، ہاں ایک بات میں اور کر لوں، بعد میں پھر اس بات پہ آتا ہوں۔ جب پہلے چلے یہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ جب نواز شریف نے حکومت چھوڑی تھی تو پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، 60 روپے سے 5 روپے بڑھائے تھے، اس نے 65 روپے کیا تھا۔ تو اس جاہل آدمی نے، جھوٹے آدمی نے، اس غدار نے، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ نے ایک جلسہ کیا تھا کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، اس نے 5 روپے بڑھا دیے ہیں، مہنگا کر دیا ہے، پیٹرول 60 سے 65 روپے کر دیا ہے، اور بعد میں خود کدھر تک لے کے گیا، 200 تک، 250 تک خود لے کے گیا، 250 سے اوپر اب جو 310 کا معاہدہ یہ IMF کے ساتھ کر کے گیا ہوا ہے وہ ادھر تک ہی جائے گا، اس میں یہ گورنمنٹ نہیں روک سکتی ہے، روکے گی تو وہ جو قسط دے رہے ہیں وہ بند ہو جائے گی، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو یہ اب تک اگر ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا تو یہ اس مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے کرم کیا ہوا ہے، اور چائنا کے اللہ بھلا کرے کہ چائنا ہمارا ساتھ دے رہا ہے، چائنا ملک کو ڈوبنے نہیں دے رہا ہے۔ اس وقت اپنی فوج کا ساتھ دیں اور دیکھیں کتنا بڑا، ہاں صرف پیٹرول، نہ صرف پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا جب نواز شریف نے حکومت چھوڑی تھی، بلکہ ڈالر 100 روپے کا تھا، سونا 48 روپے تولہ تھا، جو کہ آج 2,02,480 روپے تولہ آج کا ریٹ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے نا گھی 150 روپے کلو تھا، اب 680 روپے کلو ہے۔ یہ 55 روپے کلو چینی تھی جو اب 100 روپے سے بھی اوپر ہے، 110 روپے کلو عام مارکیٹ میں ہے۔ اس کے بعد پھر آٹے کا تھیلا 500 روپے کا 20 کلو کا تھا، اب 15 کلو کا 2300 روپے کا، 2200 کا مل رہا ہے۔ یہ خان صاحب کی مہربانیاں ہوئی ہیں، یہ 4 مہینے ہوئے اس کو بیٹھے ہوئے، یا 6 مہینوں میں نہیں ہوا ہے، یہ عقل کرو جاہلو، یہ 4 سالوں میں ہوا ہے، 4.5 سالوں میں ہوا ہے۔ دماغ استعمال کرو، یا تم بھی عمران کی طرح کوکین اور پاؤڈر اور چرس پی پی کے تم لوگ بھی اسی پہ ہی لگ گئے ہو۔ کچھ دماغ سوچو کہ ہمارے چیف کو، ہمارے آرمی چیف جو کہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس کو یہ کتا کہہ رہے ہیں کہ تو یہ سوچو کہ یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ یہ لڑانا چاہ رہے ہیں تم لوگوں کو اپنی آرمی کے ساتھ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں تو بونس پہ چل رہا ہوں، میں آج ہوں تو کل نہیں ہوں۔ یہ تم لوگوں کا مستقبل ہے، یہ ملک، اپنے بچوں کے لیے اس ملک کا سوچو، کسی بھی لیڈر کا مت سوچو، اپنے ملک کا سوچو، اور عوام کا مل کے ساری اپنی فوج کو مضبوط کرے، فوج کو کمزور نہ ہونے دے۔ فوج کمزور ہو گئی نا تو سمجھو پاکستان گیا، پھر چار چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے نا، کل انڈیا کی متحدی کرو گے، پھر انڈیا تمہاری بیٹیوں کو اٹھا کے لے جایا کریں گے ہندو، اور پھر تم بے غیرتوں کی طرح ڈھیٹ بن کے سوچتے رہنا، دیکھتے رہنا پھر سب کچھ بے بسی کے ساتھ۔ یہ ان یوتھیوں کا تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے تو نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا، یہ تو ہے ہی دھرنوں کی پیداوار۔ لیکن تم لوگ جو بھٹک کے اس پارٹی میں آ گئے ہو نا، جو عوام ہے، میں یوتھیوں کی بات نہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کو عقل ہونی چاہیے کہ اس وقت وہ میڈیا سے اتنا پیسہ کھلایا گیا ہے، میڈیا کو باہر سے اتنا پیسہ عالمی طاقتوں نے دیا ہے نا، کہ یہ میڈیا کو بھی خرید لیا ہوا ہے، جیو سمیت سب چینل جتنے بھی ہیں نا بکا ہوا ہے، سب چینلوں کو خریدا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ججوں تک کو خریدا ہوا ہے، وکیلوں کو خریدا ہوا ہے۔ یہ جو کل وکیلوں کا ٹولہ پہنچا ہے زمان پارک میں، یہ کوئی فری میں نہیں پہنچے ہیں، یہ تو اپنے باپ کا بھی کیس فری میں نہیں لڑتے ہیں، یہ پیسے لے کے آئے تھے، یہ سب نے پیسے کھائے ہوئے تھے۔ تو اللہ یہ ملک کا نہیں سوچیں گے، پیسے کا سوچیں گے، بعد میں اس پیسوں کو کھاؤ گے، چاٹو گے جب ملک ہی نہیں ہوگا۔ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، 90% ملک اس نے تباہ کر دیا ہوا ہے، 10% رہتا ہے، ابھی کوشش کر رہی ہیں ساری پارٹیاں مل کے۔ ان کو چور کہہ رہے ہو، اور جاہل کے بچوں، سوچو ذرا، دماغ لڑاؤ، تھوڑا دماغ کو استعمال کرو، کہ کس طریقے سے جن کو چور کہہ رہے ہو ان پہ تو کسی عدالت میں چور ثابت نہیں ہوئے ہیں، یہ تو چور ثابت ہو گیا ہے، پن کی پیرنی چور ثابت ہو گئی ہے، یہ گھڑیاں چوری کرتے ہوئے، یہ کہتے ہیں توشہ خانے سے انہوں نے خریدا ہے، اس نے چوری کیا ہے، اس نے بعد میں پہلے چوری کی، بیچ کے بعد میں پھر
برائے نام تھوڑے سے پیسے جمع کروائے ہیں، اس کی تو کمیٹی بنتی ہے، پوری کمیٹی وہ قیمت طے کرتی ہے۔ اس نے کون سی کمیٹی بنائی؟ اس نے خود ہی اپنے طور پہ جعلی رسیدیں ساری بنوا کے ادھر جمع کر دیا ہوا ہے، اس میں یہ پھنسا ہوا ہے، اور یہ تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں پیسے کے ذریعے، میڈیا کے طور پہ۔ میڈیا میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بکے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ذریعے تم لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو خدا را اپنی فوج کا ساتھ دو، اپنے ملک کا ساتھ دو، اور اپنی فوج کے خلاف نعرہ جو لگا رہے ہوتے ہیں نا، نعرے فوج کے خلاف، ان کا منہ توڑ دو ادھر ہی۔ فوج کو کمزور نہ ہونے دو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ فوج ہے تو ہم بھی ہیں، فوج ہے تو یہ ملک بھی ہے۔ اپنی فوج کا سہارا بنو۔ اور اب آخر میں ویلاگ کچھ لمبا ہو گیا ہے، کیا کروں پھر، تم لوگ سمجھتے بھی نہیں ہو۔ آج تھوڑی میں نے سخت زبان استعمال کر لی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جن کا دل دکھا ہو، میری کسی کی دل آزاری کرنا میرا مقصد نہیں ہے، نہ ہی، لیکن غصہ آتا ہے کہ بھئی کیوں اس طرح ہو رہا ہے، کیوں یہ نوجوان نسل اس کے پیچھے لگ پڑی ہے، کیوں اس طرح کر رہے ہیں، کہ ان کو نہیں پتا کہ بھئی اس نے 4 سالوں میں کیا تباہی مچائی تھی، کے پی کے میں 10 سالوں میں کیا تباہی مچائی تھی۔ کوئی ایک منصوبہ بتا دیں میرے کومنٹس کر کے نا، کہ بھئی یہ منصوبہ اس نے ان 10 سالوں میں کے پی کے میں مکمل کیا ہے۔ کے پی کے میں 8 ارب کا قرض دار تھا صوبہ، اس وقت 980 ارب 986 ارب کا قرض دار ہو گیا ہے۔ یہ 906 ارب کہاں سے کہاں گئے، کہاں لگے؟ کچھ حساب ہے؟ نہیں ہے۔ ایک منصوبہ ٹوٹل اس نے وہ بنایا ہے، جو میٹرو کہہ رہا تھا میں نہیں بناؤں گا، وہ بنائی ہے، اس میں بھی 3 میٹرو جتنے کرپشن ایک میٹرو میں کی ہے، اور اس سے کم مقدار میں اور کم کوالٹی میں وہ بنی ہوئی ہے، اس کا بھی وہ کیس کھلنے والا۔ اور 300 ارب 30 ارب جو درخت لگانے تھے نا، وہ بھی فراڈ تھا، وہ بھی کھا گئے ہیں پیسہ۔ تو اب دعا کرتے ہیں مل کے سارے، آپ بھی میرے ساتھ آمین بولتے جائیں۔ شاید وہ ذات پاک ابھی تک بچا رہی ہے، آگے بھی انشاءاللہ وہی بچائے گی، اسی پہ ایمان رکھیں، اسی پہ بھروسہ رکھیں، اور انشاءاللہ وہ اس ملک کی حفاظت بھی کرے گی، آپ سب کی حفاظت کرے گی، ہم سب کی حفاظت کرے گی۔ تو مل کے اب دعا کرتے ہیں، آپ لوگ زور سے آمین بولیں۔ میں دعا کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، یا اللہ حضرت علی کے صدقے، امام حسین کے صدقے، شہداء کربلا کے صدقے، حضرت ابو بکر صدیق کے صدقے، حضرت عثمان کے صدقے، حضرت عمر کے صدقے، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، بی بی زینب کی چادر کے صدقے، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اس ملک کی افواج کی حفاظت فرما، ہمارے آرمی چیف حافظ آصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ندیم صاحب کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ چاروں کور کمانڈروں اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ایئر فورس کے چیف کی اور ان کے افسران کی اور کور کمانڈروں کی اور ان کے کمانڈروں کی اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ نیوی کے چیف کی، کمانڈروں کی اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، ہمارے نیوی کے جہازوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایئر فورس کے جہازوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے جے ایف تھنڈر کے فیکٹری کی حفاظت فرما،
اور یا اللہ اس ملک میں یہ جو آ کے گھس بیٹھے ہیں یا اللہ دہشت گرد، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ان کی پیروی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ جیسے اس ملک کو تباہ کیا جس نے تو ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تباہ و برباد فرما، چاہے وہ جس کسی پارٹی سے بھی ہوں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، یا اللہ جو اس ملک کے، یا اللہ جو خصوصاً ایف آئی اے والوں کی بھی حفاظت فرما، ان کے اہل خانہ کی بھی حفاظت فرما، اور جو اینٹی کرپشن پنجاب اینٹی کرپشن ہے اس کی ان کی سربراہ کی اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ہمارے پولیس کے جوانوں اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے رینجرز کے جوانوں اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ہماری تمام سرکاری ایجنسیوں اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خصوصاً اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا باری تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ اس ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کی بھی غیب سے مدد فرما، ہمارا اسٹیٹ بینک واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، کشمیر واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جن لوگوں نے کشمیر کو مودی کے والے کر کے صوبہ بنانے میں اس کا حمایت کی ہے، یا اللہ ان سب کو بھی نیست و نابود فرما، اور ان کشمیری جہلوں کو بھی عقل عطا فرما جو اس کے پیچھے لگ کے وہاں اس کی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی عقل عطا فرما، اور یا اللہ جو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ ہے اس کو بھی نیست و نابود فرما، وہ بھی اس سازش میں پوری طرح شریک ہے، وہ بھی اپنی پولیس کو لے کے آیا ہے یہاں پہ لڑانے کے لیے، یا اللہ اس کو بھی نیست و نابود فرما، اور ان پولیس والوں کو ہدایت نصیب فرما، اور یا اللہ ہمارا ملک اس وقت انتہائی مشکل دورہ پہ کھڑا ہے، یا اللہ اس ملک کو اپنی حفاظت میں رکھ اور اس ملک کی حفاظت فرما، اور ہمارے سرکاری اداروں کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما، اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان قادیانیوں کے منصوبوں کو ناپاک کرنے میں ناکام کرنے میں غیب سے ہماری مدد فرما، اور ان قادیانیوں کو بھی نیست و نابود فرما، یا ان کو ہدایت نصیب فرما یا نیست و نابود فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس ملک کی افواج کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔